اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کا ذکر بائبل میں بھی ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا تعلق انبیاء اللہ کے خاندان سے تھا۔ 11 سال کی عمر سے ہی نبوت کے آثار واضح ہونے لگے۔ قرآن مجید کی ایک سورت سورہ یوسف آپ علیہ السلام کے نام پہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا ہے۔ سورہ انعام اور سورہ کافر میں بھی ان کا ذکر آیا ہے۔ زلیخا عزیز مصر پوتیپار کی زوجہ کا نام تھا۔ وہ مصر کی رہنے والی تھی۔ مصر میں چونکہ اس وقت بت پرستی کا دورہ تھا، یہ بھی بت پرست تھیں۔ پوتیپار شاہی خزانے کے باڈی گارڈوں کا افسر تھا۔ عزیز مصر کے نام سے اس کو پہچانا جاتا تھا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، جو حسن و جمال کے پیکر تھے۔ جب عزیز مصر ان کو اپنے گھر لے کر پہنچے تو ان کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو گئیں۔ زلیخا ایک مغربی بادشاہ تموز کی انتہائی خوبصورت شہزادی تھی۔ 9 برس کی عمر میں زلیخا نے خواب میں پہلی بار حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام شاہ مصر ہیں تو انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ چونکہ شاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام ہیں لہذا شاہ مصر یعنی عزیز مصر سے شادی کر لی، مگر حقیقت معلوم ہونے پر بے ہوش ہو گئیں۔ تفسیر طبری میں ابن جریر طبری نے محمد بن اسحاق کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں کے انتظام پر مقرر کر دیجئے، یقین رکھیے کہ مجھے ان کی حفاظت کرنا خوب آتا ہے اور میں اس کام کا پورا علم رکھتا ہوں، بادشاہ نے ان کو وزیر بنا دیا اور وزیر خزانہ کے کام ان کے سپرد کر دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک میں اقتدار عطا کیا کہ وہ اس میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں۔ زلیخا چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقت سے بخوبی آگاہ تھیں مگر ابھی تک ایمان نہیں لائی تھیں، اس لیے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو صبر نہ کر سکیں، جس کی وجہ سے آپ کو کئی تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ یہاں تک کہ امام غزالی رحمۃ اللہ کے بقول انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں اپنا حسن اور مال و دولت قربان کر دیا۔ 70 اونٹوں کے بوجھ کے برابر ہیرے جواہرات نثار کر دیے۔ جب بھی کوئی یہ کہتا کہ میں نے یوسف کو دیکھا ہے تو وہ اسے بیش قیمت ہار دے دیتی، یہاں تک کہ ان کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت زلیخا کی شادی کا واقعہ بھی بہت ہی عجیب ہے۔ عزیز مصر کی موت کے بعد چونکہ حضرت زلیخا تنگ دست ہو چکی تھیں اور آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ اب شاہ مصر بھی ہیں ان سے اپنا معاملہ ذکر کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم کریں اور آپ کی مدد فرما کر آپ کو غنی کر دیں، کیونکہ آپ نے بھی ان کا بہت خیال رکھا تھا اور انہیں عزت دی تھی۔ لیکن اس پر کسی نے انہیں کہا کہ ایسا نہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ جو آپ نے سلوک کیا تھا انہیں وہ یاد آ جائے، جو ان پر الزام لگایا تھا جس سے انہیں تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، وہ بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی رویہ کریں۔ اس بات پر انہوں نے فرمایا کہ میں ان کی بردباری اور کرم نوازی کو جانتی ہوں۔ چنانچہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی گزرگاہ میں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ قوم کے تقریباً 1 لاکھ معزز لوگوں اور وزیروں مشیروں کے ساتھ نکلے اور بی بی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی تو آپ کھڑی ہوئیں اور آواز دی، پاکی ہے اس کے لیے جس نے مسیت کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ عرض کی میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت خود کرتی تھی، آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھ سے کنگھی کرتی تھی، آپ کے رہنے کی جگہ کو خود صاف کیا کرتی تھی۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی ہے، میری قوت ختم ہو گئی ہے، میرا مال ضائع ہو گیا ہے، میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ پہلے مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر رشک کیا کرتے تھے اور اب میں اس سب سے نہایت ہی محروم ہو چکی ہوں۔ کو یہی سزا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ روئے اور حضرت زلیخا سے فرمایا کیا تیرے دل میں میری محبت میں کچھ بھی باقی نہ رہا؟ آپ نے عرض کی جی ہاں، اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین پر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔
آپ وہاں سے چلے گئے اور حضرت زلیخا کی طرف پیغام بھیجا، اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم تم سے نکاح کر لیں، اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے پاس آئے، پھر نماز پڑھی اور اللہ پاک سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ پاک نے حضرت زلیخا کا حسن و جمال، بصارت و جوانی واپس لوٹا دی۔ جب آپ ایمان لے آئیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہو گئیں تو سوائے عبادت اور ریاضت اور اللہ کی توجہ کے علاوہ آپ کے پاس کوئی کام نہ رہا۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام دن کو آپ کو اپنے پاس بلاتے تو کہتی کہ میں رات کو آؤں گی، اور رات کو بلاتے تو دن کا وعدہ کرتی۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب پوچھا کہ آپ تو میری محبت میں دیوانی تھیں تو عرض کرنے لگیں، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں محبت کی حقیقت سے واقف نہ تھی، اب چونکہ مجھے حقیقت معلوم ہو چکی ہے اس لیے اب میری محبت میں آپ کی شراکت بھی گوارا نہیں۔ اس پر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے اس بات کا حکم فرمایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کے بطن سے اللہ پاک مجھے 2 بیٹے عطا کرے گا اور وہ دونوں ہی نبی ہوں گے، تو حضرت زلیخا علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم و حکمت کی بنا پر سر جھکا دیا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ اپنی شرح آفاق تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب آپ زلیخا کے پاس تشریف لائے تو فرمایا، کیا یہ اس سے بہتر نہیں جو تم چاہتی تھیں؟ وہ کہنے لگی، اے سچے نبی، مجھے ملامت نہ کریں، میں حسین و جمیل نازوں میں پلی عورت تھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور میرا خاوند عورتوں کے پاس نہیں آتا تھا، یعنی کہ نامرد تھا، اور اللہ نے آپ کو حسن دیا تھا، میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کنواری پایا، اس سے قربت کی، اور اللہ پاک نے آپ کو ان سے 2 بیٹے عطا کیے جن کا نام افراہیم اور منشا تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ نکاح کے وقت آپ باکرہ تھیں اور آپ سے افراسین بن یوسف اور منشا بن یوسف پیدا ہوئے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اور یہ بھی کہا گیا کہ جب زلیخا کا شوہر مر گیا تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی عزیز مصر کی بیوی زلیخا سے کروا دی، اور یوسف علیہ السلام نے ان کو کنواری پایا کیونکہ ان کا شوہر نامرد تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بچوں کو جنم دیا